الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بصیرت آن لائن کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ حساس موضوعات پر وقتاً فوقتاً آپ کے یہاں پر اس طرح کے مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، اور مذاکرات ہونے بھی چاہیے، اس لیے کہ ان مذاکرات کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی راہ نکلتی ہے۔ اس وقت جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے، گزشتہ کل آپ کا جب فون سے رابطہ ہوا میرا تو میں سفر میں تھا جی، اور آج بھی ایک سفر درپیش تھا، لیکن اس پروگرام کی وجہ سے میں نے اسے ملتوی کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم انسان کی سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت ہے۔ انسان کی اصلاح میں چاہے ظاہری اصلاح ہو، چاہے باطنی اصلاح ہو، چاہے انسان کی عقلی ترقی ہو، چاہے مادی ترقی ہو، چاہے روحانی ترقی ہو، ان تمام چیزوں میں تعلیم یہ اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا تعلیم کے اوپر اسلام نے پہلے سے توجہ دی ہے۔ میں اسے جوڑتا ہوں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کھانے پینے کا انتظام بعد میں کیا اور انہیں علم پہلے سکھایا۔ تو کھانے پینے سے زیادہ بڑی ضرورت تعلیم۔ تعلیم ایک زمانے تک انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کی خدمت کے طور پر استعمال ہوتی رہی، مگر مغربی استعمار جب وہ اس دنیا کے اندر میں آیا تو مغربی استعمار کے آنے کے بعد تعلیم یہ تجارت بن گئی۔ تعلیم کی تجارت بننے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بڑے چیلنجز کھڑے کیے، اس لیے کہ مغربی استعمار جو دنیا کے اندر میں پھیلا، ڈسکوری آف لینڈ، نئی دنیا کی دریافت کے نام سے، تو انہوں نے دنیا پر اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم کو اور میڈیا کو سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اسی لیے انہوں نے جو سب سے بڑا دنیا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے مغربی طاقتوں نے، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر شعبے سے انہوں نے دین کو دور کر دیا۔ اسی طرح سے تعلیم سے، سیاست سے، معاشرت سے، معیشت سے، ہر جگہ سے، جس کی وجہ سے سوائے مفاد پرستی کے اور کوئی چیز معاشرے کے اندر میں پنپ نہیں سکی، یہاں تک کہ اخلاق بھی مادیت کے ساتھ جڑ گئے۔ اب اس وقت کی دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ اسی سیکولر تعلیم کو دنیا میں تعلیم کہا جاتا ہے اور دین کی تعلیم کو تعلیم کے زمرے میں شامل نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ دینی تعلیم کے بغیر انسان حقیقی معنی میں انسان بن ہی نہیں سکتا ہے۔ انسان کے حقیقی معنی میں انسان بننے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے اور اپنے رب کے تعلق کے سلسلے میں جانے، وہ اپنے مخلوق کے ساتھ، اپنا ماں باپ کے ساتھ اس کا کیا رویہ، رشتہ داروں کے ساتھ کیا رویہ، پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ، ان کے کیا حقوق ہے، تمام چیزیں جاننا یہ انسانی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پرامن فضا اسی وقت قائم ہو سکتی ہے جبکہ اس طرح کی تعلیم ہو، اور اگر اسی تعلیم کو تعلیم کے زمرے سے خارج کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ علم اور تعلیم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ بہرحال لیکن پھر بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس جیسی صورتحال ہے دنیا میں، تو اگر کوئی جہالت ہی کو تعلیم کہہ دے وے اور صرف پیٹ اور جیب بھرنے کے طریقے کو سیکھنے کو ہی تعلیم اگر کہہ دیا جاوے تو یہ ان کا اپنا مذہب ہے۔ تو ان تمام حالات میں ہمارے لیے سب سے بڑے چیلنج یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جو مدارس کی تاریخ ہے، اس تاریخ کی اساس اور بنیاد کیا ہے کہ انگریزوں نے جب اس ملک میں آ کر یہ دعویٰ کیا، جیسا کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 1830-35 کے بعد انگریز کے طرف سے خاص طور پر جو ایک ٹیم آئی اور اس ٹیم نے ہندوستان کا سروے کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس پورے ملک میں تعلیم ایسی نافذ کریں گے کہ 50 سال میں اس پورے ملک کو عیسائی بنا دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارے مسلمانوں نے اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے رفقا نے جس تحریک کو شروع کیا، اس تحریک کا مقصد مدارس کے ذریعے سے دین اسلام کا تحفظ، اور دین اسلام کا تحفظ یہ تعلیمی کے ذریعے ہو سکتا تھا تو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، لہذا ہمارے یہاں پر نصاب کو اسی لیے جاری کیا۔ لیکن پھر بھی اس نصاب کو اس طور پر نہیں مرتب کیا گیا کہ وہ صرف دین کے ساتھ خالص ہو، بلکہ اس نصاب کو اگر آپ دیکھیں
تو اس میں اس زمانے کے اعتبار سے ریاضی کی ضرورت تھی، وہ پڑھایا جاتا تھا، فلسفے کی ضرورت تھی، وہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھی. تو اس لیے اب ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے دینی مدارس کے مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے عصری تعلیم کے ساتھ استفادہ کریں. تو انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ آگے اصل میں ہمارے سامنے دو قسم کے مسائل ہے. ایک تو مسئلہ ہے جو عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو دین سکھانے کا، اس طرف تو کسی کی توجہ ہوتی نہیں ہے، جبکہ وہ بہت بڑی ضرورت ہے. اور اس طرف بہت زیادہ توجہ ہے کہ بھائی دینی مدرسے والے کو عصری تعلیم کیسے پڑھائی جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی ضرورت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس کا حل کیا؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر دینی اور عصری تعلیم دونوں کا انتظام ہے. 1980 میں عصری تعلیم، 79 میں 1400 ہجری میں عصری تعلیم دینی تعلیم کا آغاز ہوا 6 طلبہ سے، اور پھر اس کے 11-12 سال کے بعد حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر اور حضرت کے مشورے پر اور حضرت ہی کی رہنمائی میں حضرت نے کہا کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں پر دینی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے. تو وہ شروع ہوا. تو ہمارے یہاں پر 2 نظام الگ الگ چلتے رہے ایک عرصے تک، لیکن اتنا ضرور تھا کہ جیسے میں خود پڑھا ہوں تو میں نے اپنی تعلیم کے زمانے میں حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد ساتھ میں 17 نمبر کا فارم ہوتا ہے مہاراشٹر میں، اس سے میں نے 10ویں پاس کیا. پھر اس کے بعد عالمیت میں آیا، 12ویں پاس کیا. پھر اس کے بعد مولانا آزاد سے BA کیا، MA کیا. تو لیکن پچھلے 5-6 سال پہلے ہم نے ہمارے طلباء کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری بنیادی تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت بڑے چیلنجز ہیں. اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ہماری شاخیں ہندوستان کے مختلف صوبوں میں 100 سے زیادہ ہماری برانچیں ہیں، فروعات ہیں، شاخیں ہیں، وہاں پر یہ سارے تجربات ہم کر چکے ہیں. اس کی روشنی میں ہم نے یہاں پر آنے کے بعد تجربہ تو ہوتا کیا ہے کہ اگر بچے کو آپ 10ویں اور 12ویں حفظ کے ساتھ کروا دیتے ہو تو وہ بچہ عالمیت میں نہیں آئے گا آپ کے پاس. وہ دینی تعلیم سے دور ہو جائے گا، وہ نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں سر سید جنہوں نے دنیاوی تعلیم کی بنیاد ڈالی، انہوں نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس ہو. لیکن انہوں نے خود اپنے تجربات کی روشنی میں کہا تھا کہ دین اور دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن کمبخت دنیا غالب آ گئی. ان کے الفاظ ہیں جو میں نقل کر رہا ہوں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج سے کیسے نمٹنا، اس کے لیے ہم نے یہاں پر ہمارے یہ نظام بنایا کہ ہمارے پاس 2 قسم کے طلبہ ہیں. ایک تو وہ طلبہ ہے جو ہمارے پاس پرائمری تعلیم میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر دینی تعلیم کے 3 شعبے ہیں. ویسے زیادہ شعبے ہیں لیکن بڑے بڑے شعبے 3 ہیں. ایک ہے جس کو ہم لوگ دینیات کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے اسلامک پرائمری. اس میں ایسے بچے آتے ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا ہے، یعنی جب وہ آتے ہیں تو انہیں الف با پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اور الف با لکھنا بھی نہیں آتا ہے. تو ایسا 3 سال کا ہمارے یہاں پر نصاب ہے. اس میں 8 سال یا 9 سال کے بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اور 3 سال میں وہ اس میں اردو پڑھنا سیکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتا ہے، اس کے ساتھ انگریزی کے ABCD اور کچھ آگے کی چیزیں سیکھتا ہے، ریاضی سیکھتا ہے، ایسی چیزیں. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں پر چل رہی تھی. پھر اس کے بعد وہاں سے بچہ حفظ میں آتا ہے اور حفظ میں عالمیت میں آتا ہے. اس طرح سے پورا یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس تقریباً 3 اور 3 6 7 اور 14 سے 15 سال ہمارے پاس رہتا ہے. اس پورے 15 سال کے پیریڈ میں وہ دینی تعلیمات ہم نے آج سے 5-7 سال پہلے کیا کہ 17 نمبر کے فارم سے ہمارے یہاں پر ہر سال 100 بچے 150 بچے 10ویں اور 12ویں کا ایگزام دیتے ہی تھے. لیکن ہم نے کہا کہ اب جو حالات ہیں ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ صرف سرٹیفکیٹ سے کام نہیں چلے گا. اب اس نظام کو مستحکم کرنا پڑے گا. تو ہم نے بہت سوچا، اور بہت سوچنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تو مدرسے کا نصاب بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، اسکول کا نصاب بھی کوئی کم ہوتا نہیں ہے. دونوں اتنے بڑے بڑے نصاب اگر بچے کو پورے پڑھائے جاوے تو طلب الکل فوت الکل،
کہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ ادھر کے رہیں گے وہ نہ ادھر کے رہیں گے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ صورتحال ہوگی۔ تو اب بہت سوچنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم کیا کریں۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اسکول کے جو ہمارے پاس اسکول ہے ان اسکول کے ٹیچروں سے اور اس کے جو ماہرین ان لوگوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بات اللہ کی طرف سے آئی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو اتنا بڑا نصاب ہے، اگر اتنا بڑا نصاب ہم پڑھائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو آپ ایک کام کیجئے، اس نصاب کو ہمیں مختصر کر دیجئے۔ اس کے بنیادی مضامین جو اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں اس میں ایک تو ہوتا ہے زبان، تو زبان تو اردو ہے انگریزی ہم سکھائی رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ تو اب ہمارے لیے رہ گیا سائنس، جغرافیہ، تاریخ اور میتھمیٹکس اور انگریزی زبان۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اسکول کی جو کتابیں ہیں NCERT، مہاراشٹر بورڈ اور یہ جو ہمارا NIOS ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ ہے، ان سب کتابوں کو سامنے رکھ کر پہلے ان اساتذہ نے ایک نصاب تیار کیا آج سے 4 سال پہلے، اور پھر انہی اساتذہ کے ذریعے سے ہم نے طلباء میں اس کا تجربہ کیا، تو ہمیں اس کا خاطر خواہ رزلٹ نہیں مل سکا۔ تو ہم نے پھر اس کو ریویو کروایا کہ کیوں اس کا رزلٹ نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے کیا کیا تھا کہ مغرب کے بعد کا جو تعلیم کا دورانیہ ہے اس میں 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا، 2 گھنٹے کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں 1 گھنٹہ دینی تعلیم کی تکرار وغیرہ بچے صرف کرتے تھے، اور 1 گھنٹہ جو ہوتا تھا، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ جو ہوتا تھا وہ ہم آدھا گھنٹہ کر اصلی مضامین پڑھاتے تھے، مگر ہمیں اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں ملے۔ تو ہم نے اس پر غور کیا تو پتا چلا کہ وہ جو نصاب کی کتابیں ہم نے تیار کی ہے ان کتابوں میں اور جو اسکول کے اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان دونوں کی وجہ سے طلباء کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو ہم نے پھر کیا کیا کہ کچھ ماہرین اور کچھ علماء ان کی کمیٹی بنائی اور ان کے ذریعے سے ایک نصاب تیار کروائے، اور اس نصاب کا ہم نے گزشتہ سال تجربہ کیا۔ اس نصاب کو ماسٹروں کے ذریعے سے، اسکول کے ٹیچروں کے ذریعے سے نہیں پڑھوایا، بلکہ اس نصاب کو علماء ہی کے ذریعے سے پڑھوایا، تو ہمیں اس کا رزلٹ بڑا اچھا ملا۔ تو اب ہم نے کیا کیا کہ 2 قسم کے نصابوں پر کام شروع کیا۔ ایک تو جو بچہ ہمارے پاس پرائمری میں آتا ہے اس بچے کے لیے جب وہ 3 سال یہاں پر رہتا ہے تو ہم نے پہلی سے لے کر 6ٹھی تک کا جو نصاب ہے اس کے لیے 3 کتابیں ہم نے ایسی تیار کروائی کہ ساری بنیادی چیزیں اس میں آ جائے، کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، اور ساتھ میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اسلامی فکر سے متصادم ہے تو اس کا بھی اس میں مینشن کر دیا۔ اس کو اسلامائزیشن کہہ سکتے ہیں، اسلامی یہ تو معرفہ کہتے ہیں، تو اسے بھی اس طریقے سے ہم نے اس نصاب کو شروع کیا۔ اور دوسری طرف جو بچے ہمارے پاس عربی اول میں آ رہے ہیں ان بچوں کو کیسے ان کا پیچھے کا پورا کور کیا جاوے، تو ہم نے ایسا نصاب بنایا کہ عربی اول میں جو بچہ ہے وہ پہلی، دوسری، تیسری، اور عربی دوم کا جو بچہ ہے وہ 4تھی، 5ویں، 6ٹھی، اور عربی سوم میں آنے کے بعد وہ بچہ 7، 8، 9 اور 10۔ تو عربی سوم میں آ کر وہ 10ویں پاس کرے گا، اور وہ پورا نصاب پڑھتے ہوئے جو ہم لوگ تیار کر رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ آخری مراحل میں چل رہا ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد بچہ جب عربی پنجم میں پہنچے گا تو 12ویں پاس کرے گا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اوپن یونیورسٹی کا نظام اپنے یہاں پر رکھا ہے کہ مولانا آزاد ہے، اس کا سینٹر ہمارے پاس، یشونت رام چوہان اوپن یونیورسٹی ہے، تو وہ بچے اس سے BA کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان بچوں کے لیے آگے کی راہیں اور کھل جاتی ہے، وہ LLB کر سکتے ہیں، وہ آگے سول سروسز کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے میدانوں میں اب ہمارے بچوں نے جانا شروع کیا ہے۔ میں نے خود MA کیا، اس کے بعد ہمارے یہاں پر LLB شروع ہوا، تو میں نے LLB میں سب سے پہلے ایڈمیشن میں نے لیا۔ ابھی LLB کا 2nd ایئر پورا ہوا ہے، اور 3rd ایئر میں آئندہ سال انشاءاللہ میرا LLB پورا ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اگر ہم اس کو بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم نہیں اٹھائیں گے تو ہمارے مدرسے میں جو ڈراپ آؤٹ ہے اس کا سلسلہ مزید بڑھے گا، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو اتنی آسانی کے ساتھ فیس نہیں کیا جا سکتا ہے صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہمارے یہاں پر آنے والے بچے 10ویں پڑھ کر آئے۔ 10ویں پڑھ کے آپ کے پاس کوئی آنے والا نہیں ہے، آپ بولو 12ویں پڑھ کر آئے، آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ انسان کو نفع عاجل یہ اچھا لگتا ہے نفع عاجل کے مقابلے میں۔ تو اس کو دیکھا کہ میں 12ویں میں میرے اچھے نمبر آئے ہیں، میں نیٹ میں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ ہمارے پاس کیوں آئے گا؟ وہ تو ہمیں بھی پیرالل دونوں کو لے کر چلنا۔ ہم نے اس سال کیا
کہ ہمارے نظام تعلیم میں صبح میں 5 گھنٹے ہوتے تھے 45 منٹ کے، تو ان 45 منٹ کے 5 گھنٹوں کے بجائے اسے 40 منٹ کا کر دیا، 5 منٹ کم کر دیا، اور تعلیم میں 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح سے صبح میں 5 گھنٹوں کے بجائے ہمارے یہاں پر 7 گھنٹے ہو گئے۔ ان 7 گھنٹوں میں 4 گھنٹے دینی تعلیم کے ہوتے ہیں، اور 1 گھنٹہ انگریزی کا، اور 1 گھنٹہ سائنس اور جغرافیہ اور تاریخ اور عمرانیات اس کا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم نے بالکل مرج کر دیا اسی کے ساتھ میں، اس کو الگ نہیں رکھا، تاکہ طلبہ کو اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ ان کو یہ احساس دلانا ضرور کہ یہ ہمارے ہی زندگی کی ضرورت ہے، امت کی ضرورت ہے، اور ہم اس نصاب کو اس طور پر تیار کر رہے ہیں، اور بڑی الحمدللہ زور و شور کے ساتھ اس پر کام ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے کو یہ ذہن بنانا، ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی کہ آپ کو عصری تعلیم اس لیے نہیں پڑھائی جا رہی ہے کہ آپ کو عصری میدان میں جانا ہے، بلکہ عصری تعلیم اور عصری اصطلاحات یہ ایک داعی کی ضرورت بن چکی ہے۔ ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد آپ اسلام کا آفاقی پیغام عصری انداز میں اچھی طریقے سے دے سکتے ہیں، یہ آپ کی ضرورت ہو، تاکہ ہمارے مدارس کا جو مقصد اصلی ہے وہ فوت نہ ہونے پائے۔ ٹھیک ہے، کچھ بچے ہمارے ایسے تیار ہو جو سول سروسز کے اندر میں جائے، وہ بھی ہماری بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے اس وقت، تو اس کے لیے الگ نظام، لیکن اسلامی تشخص کے تحفظ کے ساتھ ان تمام چیزوں کا رعایت کرتے ہوئے بہت سوچ سمجھ کر اس کو آگے بڑھانا۔ آج ہی ہمارے والد صاحب سفر سے نکلے تو مجھے اس سے بات کر رہے تھے، تو بہت سارے مدارس والے ہمارے یہاں پر روزانہ آ رہے ہیں کہ بھائی عصری تعلیم کو کیسے چلایا جائے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی بیٹا یہ روزانہ الگ الگ لوگ آئیں گے، آپ لوگ اپنا کام چھوڑ کے ان کو سمجھاتے بیٹھیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ 1-2 مہینے کے بعد کوئی پروگرام بنایا جائے کہ مدارس میں عصری تعلیم کا نصاب اور نظام کیا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ سفر سے آ رہی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ترتیب بنائیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے بات رکھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعتاً کرنے کا کام